صاحب کے مسجد تک پہنچنے کے لیے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں محترم جناب بلال اسحاق صاحب۔ آپ غصہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نہ آپ پریشان ہو نہ کسی کو کریں، مہربانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ فرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، والصلاة والسلام علی خیر العباد الذی اخرج العباد من عبادۃ العباد الى عبادۃ رب العباد۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ واجب الاحترام دوستو، بھائی و بزرگوں، پردے میں سننے والی ماں اور بہنوں، آج کی عظمت صحابہ کانفرنس میں یہ بندہ نچیز، یہ طالب علم صرف اپنا حصہ ڈالنے کے لیے حاضر ہوا ہے، ارادہ نہیں تھا، پھر بھی بھائیوں کی محبت آپ کے سامنے ہے۔ دعا کیجئے اللہ میرا اور آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف قاری صاحب کا انتظار ہے، توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا، چند باتیں قیمتی باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ میں آپ کے سامنے نبی کے یاروں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے اس دنیا کو بنایا، اس کائنات کو بنایا، اب اس کائنات کو بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک انبیاء کا سلسلہ بھیجا، نبی آتے رہے، نبی جاتے رہے، رب کی توحید بیان کرتے رہے، اپنی رسالت بیان کرتے رہے۔ جب میرے نبی کی باری آئی، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، میرے رب نے لوگوں کے دلوں کو چیک کیا، لوگوں کے دلوں کو پرکھا، لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا۔ یہ سب ٹیسٹ لینے کے بعد فوجد قلوب محمد خیر قلوب العباد، جب ان دلوں کا ٹیسٹ لیا، دلوں کو پرکھا، جو سب سے اعلیٰ، جو سب سے خیر والا دل نظر آیا تو وہ میرے نبی محمد کا نظر آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی بس نہیں، میری بات کی طرف آئیے۔ اس کے بعد اللہ نے صحابہ کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، پوری دنیا کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، پوری دنیا کے لوگوں میں سے نبی کے صحابہ کا دل سب سے بہتر نظر آیا۔ لوگوں میں انہی صحابہ کی بات کرنا چاہتا ہوں، انہی اچھے لوگوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جن کے بارے میں آج کوئی کالی زبان والا، کالے کردار والا، کالی حرکات والا اٹھتا ہے اور ان صحابہ کو بکتا ہے، ان پہ تبرہ کرتا ہے۔ اس کو صرف پیغام دینا چاہتا ہوں، کیا صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کی رفت کیا ہے، صحابہ کی بلندی کیا ہے، اور تو کیا جانے صحابہ کیا ہیں؟ صحابہ تو وہ ہیں جنہیں سرٹیفکیٹ بھی ملا ہے تو آسمانوں سے ملا ہے۔ آپ دنیا میں آئے، میں دنیا میں آیا، آپ بھی زندگی گزاریں گے، میں بھی زندگی گزاروں گا، نیک عمل کریں گے، گناہ بھی ہوں گے، نیکیاں بھی ہوں گی، موت آئے گی، قبر میں جائیں گے، کل حساب ہوگا، نیکیاں ایک پلڑے میں، گناہ ایک پلڑے میں۔ اگر نیکیاں باری ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں، فیصلہ تیرے حق میں ہوگا، تجھے جنت میں لے جائیں گی، جنت میں سب کچھ دیکھے گا، عیش و عشرت ہوگی، مقام ہوں گے، بلند ترین مقام پائے گا۔ میرا رب پوچھے گا میرے بندے کوئی خواہش ہے تیری بتا، بندہ کہے گا اللہ جنت میں آ گیا ہوں، سب کچھ مل گیا، اب کیا چاہیے؟ کائنات کا رب کہے گا ایک سب سے اعلیٰ جنت کی نعمت دینا چاہتا ہوں، وہ نعمت کیا ہوگی؟ کائنات کا رب کہے گا بندے میں تجھ پہ راضی ہو گیا، اب میں تجھ پہ ناراض نہیں ہوں گا، اب میں تیرے پہ راضی ہوں۔ اور جناب یہ تیری اور میری بات ہے، جس نے پوری زندگی گزارنی ہے، گناہ بھی کرنے ہیں، نیکیاں بھی کرنی ہے، قبر بھی دیکھنی ہے، روزے
محشر بھی جانا ہے، حساب بھی ہونا ہے، حساب و کتاب لگنا ہے، پھر تیری جنت کی جنت، پھر تیرے پہ رب نے راضی ہونا ہے۔ لیکن وہ کون صحابہ ہیں جنہیں رب نے دنیا میں بتا دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے نبی کے یارو تم میرے پہ راضی ہو میں تیرے پہ راضی ہوں۔ یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے دنیا پہ۔ ان صحابہ کے بارے میں تم تبرہ کرتے ہو جن کو خالق کائنات نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کائنات کا رب کہتا ہے میں ان پہ راضی ہوں۔ نہ قبر دیکھی، نہ حساب ہوا، نہ جناب کوئی معاملات ہوئے، نہ قیامت کا دن آیا، رب کائنات نے پہلے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ صحابہ یہ میرے پہ راضی، میں رب ان صحابہ پہ راضی۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہیں دینی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قاری یاسین حیدر صاحب، قاری یاسین حیدر صاحب، شان صحابہ، مقام صحابہ، اہلا و سہلا مرحبا۔ شیخ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں زیادہ دیر بات کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ شیخ صاحب کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ شیخ بڑی دور سے ڈیرہ غازی خان سے سفر کر کے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، اور میں اپنے لیے فخر کی بات سمجھوں گا کہ شیخ صاحب کو میں سبق سنانے کا موقع مل گیا ہے۔ تو آئیے غور کیجئے، ساتھ ساتھ شیخ صاحب کی زیارت کیجئے اور توجہ میری طرف۔ رحمت کائنات نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی دینی نہیں، میرے صحابہ کو برا بھلا کہنا نہیں۔ آج جو گالی دیتا ہے، آج جو تبرہ کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اللہ پاک نے قرآن میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہہ کر اسے بھی پیغام دے دیا۔ اوے گالی دینے والے، اوے صحابہ پر تبرہ کرنے والے، کائنات کا رب تیرا ایمان بھی اس وقت تک ایمان قبول نہیں کرے گا جب تک تو بھی ان صحابہ جیسا ایمان نہ لے کر کے آئے۔ یہ ہے صحابہ کا مقام، یہ دیا رب نے صحابہ کو مقام، یہ ملی بلندی، یہ ملی رفت صحابہ کو۔ آئیے آگے چلیے۔ کائنات کے رب نے قرآن نازل کیا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام کی نبوت کا دعویٰ کیا گیا، ساتھ میں نبی کی سیرت بیان نہیں ہوئی، ساتھ میں ہی فرما دیا والذین معہ اشداء علی الکفار۔ جہاں میرے نبی کی نبوت کا رب نے دعویٰ کیا ہے، وہی صحابہ کی شان کو بلند کیا ہے، وہی صحابہ کے مقام کو بلند کیا ہے۔ حضرات ذکر آج تو کہتا ہے صحابہ ایمان والے نہیں تھے، کوئی کہتا ہے صحابہ ایمان سے پھر گئے تھے، اور میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، انہیں بتلا دینا چاہتا ہوں، تم کہتے ہو صحابہ ایمان والے نہیں تھے، میں کہتا ہوں اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو اس دنیا میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے۔ وہ صحابہ کے ایمان کی بات کرتے ہو، جاؤ دیکھو جا کر کے حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کہتے ہو ایمان والے نہیں تھے، وہ یار حضرت بلال تپتے ہوئے انگاروں پہ احد احد پکار رہا ہے، تم کہتے ہو صحابہ ایمان والے نہیں تھے، تم کہتے ہو صحابہ ایمان والے نہیں تھے، تو دیکھو حضرت خبیب سولی پہ کیوں لٹک گئے؟ تم کہتے ہو صحابہ ایمان والے نہیں تھے، تو بتاؤ حضرت زبیرہ نے اپنی آنکھوں کو کیوں نے ڈبوا دیا؟ تم کہتے ہو صحابہ ایمان والے نہیں تھے، تو بتاؤ حضرت سمیہ نے اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کیوں کروا دیے؟ اگر تم کہتے ہو صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو بتاؤ بچوں کو یتیم کیوں کروا دیا؟ اگر کہتے ہو صحابہ ایمان والے نہیں تھے بتاؤ بیویوں کو بیوہ کیوں کروا دیا؟ تم کہتے ہو صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو بتاؤ نبی کے لیے جانوں کا نذرانہ کیوں پیش کر دیا؟ لوگوں صحابہ کا مقام، صحابہ کی جو رفت ہے، بلندی ہے، تم 1000 مرتبہ بھی آ کے تبرہ کر لو، میرے صحابہ کی شان میں کمی نہیں کر سکتے۔ کیا یاد آئے علامہ حبیب الرحمن یزدانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہا کرتے تھے اوہ تیرے حصے میں صحابہ کا بغض آیا ہے،
ہمارے حصے میں صحابہ کا دفاع اور صحابہ کی محبت آئی ہے. میں کیا بیان کروں صحابہ کی شان. لوگوں رب کا قرآن صحابہ کی شان کو بیان کرتا ہے. 1000 سے زیادہ آیات صحابہ کی شان میں اتری ہیں. اور اگر آپ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کس طرح میرے صحابہ کی شان کو بیان کرتا ہے، حضرات قرآن کے 30 پارے میرے صحابہ کی شان کو بیان کرتے ہیں. پہلا پارہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میں نے رب سے پوچھا اے اللہ جن کے ایمان کو تو نے آئیڈیل بنا دیا، نمونہ بنا دیا، اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن کا دوسرا پارہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. میں نے پوچھا اللہ یہ امت وسطہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن کا تیسرا پارہ فرمایا والصابرین والصادقین. میں نے پوچھا اللہ یہ صبر کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اللہ یہ سچے لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. اللہ قرآن کا چوتھا پارہ فرمایا کنتم مخرجات للناس. میں نے پوچھا اللہ یہ خیر والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن کا 5واں پارہ فرمایا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى. میں نے پوچھا یہ ہدایت والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن کا 6واں پارہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. میں نے پوچھا اللہ یہ جو تم نے دین مکمل کیا ہے ان لوگوں پہ کیا ہے؟ رب کائنات فرماتے ہیں صحابہ. قرآن کا 7واں پارہ ہے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ. میں نے پوچھا اللہ یہ کون لوگ ہیں جو قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں نیم ہو جاتی ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن کا 8واں پارہ ہے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ. میں نے پوچھا اللہ یہ جنتی لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن کا 9واں پارہ فرمایا ان المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. میں نے پوچھا اللہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون مومنین ہیں جو تیرا ذکر تو سنتے ہیں ان کے دل جو ہے موم ہو جاتے ہیں؟ فرمایا صحابہ. اللہ قرآن کا 10واں پارہ ہے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا. میں نے پوچھا اللہ یہ حق والے مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن کا 11واں پارہ ہے فرمایا والسابقون الاولون. میں نے پوچھا اللہ یہ سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن کا 12واں پارہ ہے فرمایا فاستقم ما امرت. میں نے پوچھا اللہ یہ استقامت لے جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن کا 13واں پارہ ہے فرمایا قل ھذہ الذی سبیلی ادعو الی اللہ. میں نے کہا اللہ یہ تیری طرف بلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن کا 14واں پارہ ہے فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون. میں نے پوچھا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن کا 15واں پارہ ہے فرمایا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا. میں نے پوچھا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن کا 16واں پارہ ہے فرمایا لہم جنات الفردوس نزلا. میں نے پوچھا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن کا 17واں پارہ ہے فرمایا والذی اخرجوا من دیارہم واموالہم. میں نے پوچھا اللہ یہ کون لوگ ہیں جو گھروں سے نکلے جنہوں نے اپنا مال دیا؟ نبی رحمت کائنات کے رب نے فرمایا یہ ہے صحابہ. قرآن کا 17واں پارہ قرآن کا 18واں پارہ فرمایا قد افلح المؤمنون. میں نے پوچھا اللہ یہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ اللہ یہ مومنین لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن کا 19واں پارہ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. میں نے پوچھا اللہ یہ تیری زمین پہ تیری مرضی کے ساتھ چلنے والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن کا 20واں پارہ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ وَأَعْرَضُوا. میں نے پوچھا اللہ یہ لوگوں باتوں سے بچنے والے کون ہیں، اعراض کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن کا 21واں پارہ الف لام میم غلبت الروم. میں نے پوچھا اللہ یہ روم پر غلبہ پانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن کا 22واں پارہ فرمایا ان المؤمنین والمسلمین. میں نے پوچھا اللہ یہ مومنین کون ہیں، اللہ یہ مسلمین کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن کا 23واں پارہ فرمایا سلام قولا من رب الرحیم. میں نے پوچھا اللہ جن پر تیرا یہ سلام دی ہوئی اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن کا 24واں پارہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. میں نے پوچھا اللہ جنہوں نے استقامت اختیار کی اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن کا 25واں پارہ فرمایا واللہ ولی المتقین. میں نے پوچھا اللہ یہ تیرے دوست کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن کا 26واں پارہ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. میں نے پوچھا اللہ یہ تیرے نبی کے جو ساتھ ہیں یہ کفار کے ساتھ جو سخت ہے اللہ آپس میں نرم دل ہے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا میرے نبی کے صحابہ. قرآن کا 27واں پارہ فرمایا اولئک
सादिकून। मैंने पूछा अल्लाह ये कौन से लोग हैं, ये सच्चे लोग कौन हैं? फरमाया सहाबा। कुरान का 28वां पारा, फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह। मैंने पूछा अल्लाह ये तेरी जमात कौन सी जमात है? फरमाया सहाबा मेरी जमात है। कुरान का 29वां पारा, फरमाया वो यतीमून ताआम। मैंने पूछा अल्लाह ये कौन लोग हैं जो खाना खिलाते हैं गरीब और मिस्कीनों को? रब फरमाता है ये सहाबा की जमात है, ये सहाबा है। कुरान का 30वां पारा है, आबसा व तवल्ला अन जाअहु अमा। मैंने पूछा ऐ अल्लाह ये कौन है, ऐ अल्लाह ये कौन है जिसकी वजह से तू अपने नबी के माथे पर तेवर भी पसंद नहीं करता? कायनात का रब कहता है ये सहाबा है। अहबाब ज़िक्र कुरान के 30 पारे मेरे नबी के यारों का तज़किरा करते हैं, रिफत को, मुकाम को बुलंद करते हैं। आओ जरा कुरान का एक और मुकाम, लोग दुनियादारों की कसमें खाते हैं, आधे कुरान किसकी कसम खाता है? वल आदियात लबहा फल मोरियात कथा फल मुगीरात सुबह फासन नबी नका। ऐ नबी तू नहीं, तेरे सहाबा नहीं, तेरे सहाबा के घोड़े, तेरे सहाबा के घोड़े नहीं, तेरे सहाबा के घोड़ों की टांगे, तेरे सहाबा के घोड़ों की टांगे नहीं, तेरे सहाबा के घोड़ों की टांगों में जो पैर है वो पैर नहीं, वो पैरों में जो खुरियां हैं वो खुरियां नहीं, वो खुरियां जब पत्थरों से टकराती हैं जो छराग निकलती है, मेरा रब तो उनकी भी कसम खाता है। ये है मुकाम सहाबा का। आखिर मैं आप तुझे बताता हूँ कौन सहाबा है। उलाइका हुमुल मुफ़लिहून सहाबा, उलाइका हुमुर राशिदून सहाबा, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन सहाबा, अत्ताइबून सहाबा, अर्राकिऊन सहाबा, अस्साजिदून सहाबा। हमें दीन के बारे में नहीं पता था, बताने वाले सहाबा। कुरान के बारे में नहीं पता था, बताने वाले सहाबा। कुरान हम तक नहीं पहुँचा था, पहुँचाने वाले सहाबा। दीन हम तक नहीं पहुंचा था, पहुंचाने वाले सहाबा। तौहीद हम तक नहीं पहुंची थी, पहुंचाने वाले सहाबा। जनाब कुरान हम तक नहीं पहुंचा था, पहुंचाने वाले सहाबा। नबी के हुस्न के बारे में नहीं पता था, बताने वाले सहाबा। नबी के जमाल के बारे में नहीं पता था, बताने वाले सहाबा। नबी की आंख कैसी है नहीं पता था, बताने वाले सहाबा। नबी का माथा कैसा था नहीं पता था, बताने वाले सहाबा। नबी का जमाल कैसा था नहीं मालूम था, बताने वाले सहाबा। मेरे नबी का चेहरा अनवर कैसा था मुझे नहीं मालूम था, आपको नहीं मालूम था, बताने वाले सहाबा। मेरे नबी चलते कैसे थे नहीं मालूम था, बताने वाले सहाबा। मेरे नबी बैठते कैसे थे नहीं मालूम था, बताने वाले सहाबा। मेरे नबी खाते कैसे थे नहीं मालूम था, बताने वाले सहाबा। मेरे नबी पीते कैसे थे नहीं पता था कैसे पीते थे, बताने वाले सहाबा। मेरे नबी की ज़वाज कैसी थी नहीं पता था, बताने वाले सहाबा। मेरे नबी के बेटे कैसे थे नहीं पता था, बताने वाले सहाबा। मेरे नबी की बेटियां कितनी थी नहीं पता था, बताने वाले सहाबा। मेरे नबी के यार कौन थे नहीं पता था, बताने वाले सहाबा। मेरे नबी की नमाज कैसी थी नहीं पता था, बताने वाले सहाबा। नबी का रुकू कैसा था नहीं पता था, बताने वाले सहाबा। नबी का सजदा कैसा था नहीं मालूम था, बताने वाले सहाबा। नबी का क़याम कैसा था नहीं मालूम था, बताने वाले सहाबा। नबी के लैलो नहार कैसे थे नहीं पता था, बताने वाले सहाबा। नबी की हिजरत कैसी थी नहीं पता था, बताने वाले सहाबा था। बदर में नबी कैसे गए नहीं पता था, बताने वाले सहाबा। उहद में हाजिर हुए नहीं पता था, बताने वाले सहाबा। यरमूक में हाजिर हुए नहीं पता था, बताने वाले सहाबा। खंदक में हाजिर हुए नहीं पता कैसे हाजिर हुए, बताने वाले सहाबा। हर गज़वे में हाजिर हुए नहीं मालूम था, बताने वाले सहाबा। नबी के यार सहाबा, नबी के अभियान सहाबा, नबी के पहरेदार सहाबा, नबी के गुलाम सहाबा। जरा तुम भी बैठे हो, सहाबा का नाम लेके गवाही देनी है। आज इस मस्जिद से गूंजनी चाहिए ये आवाज़ सहाबा सहाबा की, जो मेरे सहाबा का तमन्ना करते हैं, जो मेरे सहाबा को गालियाँ देते हैं। तेरे इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर तेरे और मेरे नबी के यारों को सहाबा को गालियाँ दी जाती है, और मैं ऐलान करता हूँ मुझे गाली दे लो बर्दाश्त कर लूँगा, मेरे बाप को गाली दे ले बर्दाश्त कर लूँगा, तुझे कोई गाली दे ले बर्दाश्त कर लूँगा। अगर सहाबा को गाली दी जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसी जुबान बुद्धि से निकाल बाहर मारेंगे, ऐसा हाथ उठने वाला सहाबा के खिलाफ तोड़ डालेंगे। तुम भी बैठे हो, जरा अपना हिस्सा डाल दो। गुलामान सहाबा के अपना नाम लिखवा करके जाओ ना, बताओ जरा मेरे साथ मिलके नबी उस्ताद तो शागिर्द कौन? हाथों को उठा करके बताना है, नबी उस्ताद तो शागिर्द कौन? नबी अमीर तो लश्कर जर्राह कौन? नबी पीर तो मुरीद कौन? मेरे नबी के यार कौन? मेरे नबी के यार कौन?
پر جانے لٹانے والے کون؟ میرے نبی پر جن جان لٹانے والے کون؟ میرے نبی کے دلدار کون؟ میرے نبی کے محب کون؟ میرے نبی کے غلام کون؟ صحابہ 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 کائنات کی رب کی قسم ہے میرا دل کرتا ہے ساری رات کہتا رہوں صحابہ 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 اور ملا پوریو فرشتے آئے ہوئے ہیں میرا ایمان ہے فرشتے اس مجلس میں موجود ہیں فرشتے واپس جائیں گے رب پوچھے گا اے میرے فرشتوں قباء مسجد میں گئے تھے قباء مسجد میں گئے تھے ملا پر والے کیا کہہ رہے تھے ملا پر والوں سے کیا سن کر کے آئے ہو فرشتے بھی کہیں گے صحابہ 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 وہ لوگوں صحابہ ہماری جان ہے صحابہ ہماری پہچان ہے میں تو ایسے کیا کرتا ہوں صحابہ میری جان ہے صحابہ ہی میرا ایمان ہے میرا وظیفہ بھی صحابہ ہے لوگوں آؤ چاہتے ہو اگر زندگی اختیار کرنی ہے اگر نبی کے بعد ایک جماعت ملی ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے اگر چاہتے ہو صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے پھر ایمان قبول ہوگا اور صحابہ سے اپنا پلہ تھامو صحابہ کے پلے کو تھام لو گا پھر لو میں ایک بات آ کر میں کرتا جاؤں گا لے شوق سے نام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا تم بھی لو نا لے شوق سے نام لے شوق سے نام لے شوق سے نام لے شوق سے نام صحابہ کا اگر تمہیں طلب ہے جنت کی اللہ تھام صحابہ کا وسلام